اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا جو سبق ہے سیکنڈ ایئر کے حوالے سے اردو کا لیکچر ہمارا ہے، اور سب سے پہلے ہم پیپر پیٹرن پر بات کریں گے۔ عزیز طلباء، 100 نمبر کا ہمارا پیپر ہے، اور اس 100 نمبر کو ہم سب سوالات پر تقسیم کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہر سبجیکٹ کا وہ معروضی کا سوال ہوتا ہے، تو اردو کا بھی سیکنڈ ایئر کلاس کا پہلا سوال معروضی کا ہے، اور اس کے 20 نمبر ہیں، اور ہمارے پاس جو وقت اس کو حل کرنے کا ہوگا وہ بھی 20 منٹ کا ہی ہمارے پاس ٹائم درکار ہوگا۔ اب وہ جو 20 نمبر ہمارے پاس ہیں وہ 4 مختلف حصوں سے انہوں نے آنا ہے، یعنی 20 کے 20 نمبر ایک پورشن سے نہیں ہوں گے۔ جو آپ کا سیکنڈ ایئر اردو کا سلیبس ہوگا، اس پورے سلیبس کے 4 مختلف حصوں میں سے 20 نمبر کا آپ کا معروضی کا سوال ہوگا۔ سب سے پہلا جو پورشن آپ کا ہے وہ آپ کا اسباق کا ہے، یعنی حصہ نثر۔ تو حصہ نثر میں سے 5 نمبر کے آپ کے معروضی سوالات ہوں گے۔ پھر دوسرا آپ کا مطابقت اور حروف کا صحیح استعمال آپ کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی 5 نمبر کا آپ کا پورشن ہے۔ اسی طرح پھر رموز اوقاف، کہاں کیسے وقف کرنا ہے، کس جملے میں کہاں ٹھہرنا ہے، تو یہ رموز اوقاف ہوتے ہیں۔ تو رموز اوقاف میں سے بھی 5 نمبر کا آپ کا معروضی کے سوالات ہوں گے۔ اور آخری پورشن آپ کا امدادی افعال کا، کہ جملہ موجود ہوگا، اور اس میں سے آپ نے 4 جملوں میں سے ایک جملے کا انتخاب کرنا ہوگا، ایسے جملے کا کہ جس کے اندر امدادی فعل استعمال ہوگا۔ تو یہ امدادی فعل جملوں میں سے ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو یہ بھی 5 سوالات آپ کے امدادی افعال میں سے ہوں گے۔ تو ٹوٹل 20 نمبر کا یہ آپ کا جناب جی سوال نمبر 1 بنتا ہے، جس کو ہم معروضی سوالات کہتے ہیں، اور 20 منٹ کے اندر آپ کو یہ حل کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف اگر ہم بڑھیں تو وہ ہے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ تو اشعار 2 قسم کے ہوتے ہیں، نظم اور غزل۔ جس طرح کے پارٹ 1 میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، سیم صورتحال سیکنڈ ایئر میں بھی پارٹ 2 میں بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا الف جز، سوال نمبر 2 الف جز، نظم کے اشعار کی تشریح، یعنی 2 اشعار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان دونوں اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ نظم کا عنوان بتانا ہوتا ہے، اور شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ تو یوں 4 نمبر کا ایک شعر، پھر دوسرا شعر بھی 4 نمبر کا، 8 نمبر کی تشریح، 1 نمبر نظم کے عنوان بتانے کا، اور 1 نمبر شاعر کا نام بتانے کا۔ ٹوٹل 10 نمبر کا حصہ نظم میں سے ہمارا سوال ہوتا ہے، اور ایک شعر کی جو آپ نے تشریح کرنا ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 صفحات، اور کم سے کم آپ 1.5 صفحہ، یعنی ایک سائڈ، ایک پیج 1 سائڈڈ، اسے ایک صفحہ بولتے ہیں، اور دوسرا جو آپ کا صفحہ ہے وہ ہاف ہو جائے، تو یہ کم از کم اتنی تشریح ہونی چاہیے ایک شعر کی تشریح کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ آپ 2 صفحات یعنی ایک پیج آپ کر سکتے ہیں۔ تو یوں جناب آپ کا حصہ نظم کے اشعار کی تشریح، اس کے اندر آپ کو حوالہ کے طور پر اشعار اس میں لکھنا ہوتے ہیں، یعنی جو آپ نے مفہوم لکھا اس مفہوم کی آپ نے تشریح پھر کی، پھر اس تشریح کو آپ نے ثابت کرنا ہے دیگر اشعار کو لکھ کر، کہ جو میں اس شعر کی تشریح کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں اس کو آسان کر کے ڈال رہا ہوں، تو فلاں شاعر بھی میری اس بات کی تائید کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اسلامک شعر ہے، اس پر قرآن اور حدیث فٹ آ سکتے ہیں، تو قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، احادیث کا ترجمہ اس میں لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اقوال زرین لکھے جا سکتے ہیں، ضرب المثل اس میں ایڈ کی جا سکتی ہیں۔ تو یوں جناب آپ کے حصہ نظم کے اشعار کی تشریح، جس کے 10 نمبر آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا بے حصہ،
ٹھیک ہے جی. بے جز وہ ہوتی ہے حصہ غزل کے اشعار کی تشریح. نظم میں 2 اشعار ہوتے ہیں، غزل میں 3 اشعار ہوتے ہیں، اور ہر شعر 3 نمبر کا ہوتا ہے. تو یوں 9 نمبر تشریح کے اور 1 نمبر شاعر کا نام بتانے کا کہ اس غزل کا شاعر کون سا ہے. تو سیم صورتحال جس طرح کے نظم کے اندر آپ عزیز طلبہ آپ نے سمجھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ 1 پیج لکھیں گے اور کم سے کم ایک شعر کی تشریح آپ 1.5 صفحہ، یعنی 1 صفحہ مکمل دوسرا ہاف، یوں آپ اپنے ہر شعر کی تشریح. اور یاد رکھیں کہ ہر شعر کی تشریح کے اندر کم از کم 2 اشعار لکھنا آپ کے لیے لازم ہے، حوالہ متن کے طور پر، کہ جو آپ کے اس شعر کی وضاحت کر رہے ہوں، جو آپ نے تشریح کی ہے، آپ کے اپنے الفاظ ہیں، آپ کے جو اپنے الفاظ ہیں اس کی وہ تائید کر رہے ہوں، وہ اشعار یا ضرب المثل. تو یوں 3 اشعار حصہ غزل سے ہوں گے. 20 منٹ آپ کے پاس ٹائم درکار ہے حصہ غزل کا، اور 20 ہی منٹ آپ نے حصہ نظم میں سے آپ کو لگانے چاہیے. یوں 40 منٹ کے اندر آپ کو یہ تشریح کر لینی چاہیے، یعنی 5 اشعار، بلکہ 5 اشعار، 3 اشعار حصہ غزل سے اور 2 اشعار حصہ نظم سے. یہ 5 اشعار آپ پریکٹس اس انداز میں کریں کہ 40 منٹ کے اندر آپ کی یہ تشریح مکمل ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. وہ ہے سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں. عزیز طلباء و طالبات، سیاق و سباق، سیاق کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور سباق کا مطلب ہوتا ہے بعد. آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیرا جو تشریح طلب ہے، تشریح طلب پیرے سے پہلے مصنف نے کیا کہا ہے اس کا مختصر سا آپ نے نوٹ، اور اسی طرح جو پیرا تشریح طلب ہے اس کے بعد مصنف نے کیا کہا ہے. تو یہ سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کی لینتھ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ آپ کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 8 سے 9 سطور آپ نے سیاق و سباق کی لکھنا ہوتی ہیں، جس کے 3 نمبر آپ کے پاس ہوتے ہیں. یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ سیاق و سباق، سیاق اور سباق جس طرح کہ میں نے بتایا کہ سیاق کا مطلب پہلے اور سباق کا مطلب بعد، تو 2 پیراگراف لکھیں آپ، سیاق کا الگ پیرا لکھیں اور سباق کا الگ پیراگراف لکھیں، لیکن ہیڈنگ آپ سیاق و سباق ایک ہی مرتبہ دیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ سیاق کی الگ آپ مارکر سے ہیڈنگ دیں اور سباق کی پھر آگے جا کر الگ ہیڈنگ دیں، ایسا نہیں ہوگا. سیاق و سباق جب ایک مرتبہ آپ نے ہیڈنگ دے دی، اسی ایک ہی ہیڈنگ کے تحت آپ 2 پیراگراف لکھیں گے. ایک پیراگراف کے اندر سیاق ہوگا اور دوسرا پیراگراف سباق ہوگا. یعنی اگر ٹوٹل 8 لائنیں لکھنی ہیں تو 4 لائنیں آپ کی ہو جائیں گی سیاق کی اور 4 ہی لائنیں آپ کی ہو جائیں گی سباق کی. تو یوں سیاق و سباق 3 نمبر کا آپ کا کام ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں کرنا ہوگا. آگے پھر آپ تشریح کرنی ہے اس پیراگراف کی جو آپ کی کویسچن شیٹ کے اندر موجود ہے. تو اس تشریح کو یاد رکھیں کہ جب آپ بار 1 سے زائد مرتبہ 1 یا 2 مرتبہ پیراگراف کو آپ پڑھیں گے تو ایک کانسیپٹ آپ کے ذہن میں بنے گا، ایک تصور آپ کے ذہن میں ابھرے گا. اسی تصور کو اگر آپ ایکسپلین کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، اسی کو تشریح کہتے ہیں. کسی بھی عبارت کو اگر آپ نے پھیلانا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، اسے 1 سے 2 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں 1 سے زائد تصورات بنیں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے. 1 سے زائد تصورات بنتے ہیں. جتنی زیادہ توجہ سے آپ عبارت کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ تشریح کو جناب جی پھیلا سکیں گے، زیادہ کر سکیں گے. تو تشریح بھی آپ نے پیراگراف کی شکل میں ہی کرنا ہوتی ہے، جس طرح کہ سیاق و سباق آپ نے پیراگراف میں کیا، اسی طرح تشریح بھی آپ نے پیراگراف کی شکل میں ہی کرنی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ ٹوٹل جو آپ کی لینتھ ہے سیاق و سباق، یعنی سبق کے عنوان سے لے کر تشریح کی آخری لائن تک 3 صفحات آپ کے پاس ہونے چاہیے. کتنے؟ 3 صفحات آپ کے پاس مکمل ہونے چاہیے. یعنی ایک پیج 2 سائیڈڈ اور دوسرا پیج 1 سائیڈڈ. تو یوں 3 صفحات آپ کے پاس اس پورے 15 نمبر کے کام کے لیے ہونے چاہیے. 3 نمبر کا کام سیاق و سباق کا، 10 نمبر تشریح کے، 1 نمبر مصنف کا نام بتانے کا،
اور 1 نمبر سبق کا عنوان لکھنے کا۔ تو یوں 15 نمبر کا کام ہے۔ تو جتنا آپ اچھے انداز میں سبق کی ریڈنگ کریں گے، مشکل الفاظ کے معنی آپ کو آئیں گے، اتنی ہی اچھی آپ تشریح کرتے چلے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 4 ہے، آپ کے پاس 2 اسباق ہوں گے، اور یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی میں بتا دوں آپ کو کہ آپ کے پاس 2 پیراگراف ہوں گے۔ 2 پیراگراف میں سے ایک پیراگراف کی تشریح کرنا ہوگی جو آپ کو ایزی اور آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، جو اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، اس کا انتخاب کر کے تو ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ سوال نمبر 4 میں بھی آپ کے پاس چوائس موجود ہوگی، 2 اسباق موجود ہوں گے، ان 2 نصابی اسباق میں سے کسی ایک سبق کا آپ نے خلاصہ کرنا ہے۔ تو خلاصے کے اندر کچھ بچے غلطی کرتے ہیں کہ وہ کچھ چند ایک جو پہلا پیراگراف ہے یا دوسرا پیراگراف ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے، تو ساری کی ساری بات اسی ایک ہی پیراگراف کی جناب جی وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو خلاصہ اسے نہیں کہتے، خلاصہ کہتے ہیں پورے سبق کا گھیراؤ کیا جائے، پورے سبق کے اہم پوائنٹ اس کے اندر ذکر کیا جائیں، اہم باتیں اس کے اندر ذکر کی جائیں، کوئی اہم بات اس کے اندر چھوٹ نہ پائے، اسے سبق کا خلاصہ کہتے ہیں۔ نچوڑ ہونا چاہیے پورے کے پورے سبق کا۔ تو 2 اسباق میں سے ایک سبق کا خلاصہ آپ نے کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ خلاصہ بھی آپ نے پیراگراف کی شکل میں کرنا ہے، یعنی اس کی پیرا بندی آپ نے بنانی ہے، پیراگراف کی شکل میں آپ لکھیں گے۔ تو اس کی لینتھ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کی یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک شعر کی تشریح کی لینتھ ہے، اتنی ہی لینتھ سبق کے خلاصے کی لینتھ ہے، یعنی میکسیمم آپ سبق زیادہ اپنا طویل اور مختصر بھی ہیں، لیکن عموماً آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پیج ایک سبق کا خلاصہ ہونا چاہیے۔ کچھ اگر لینتھی سبق ہیں تو اس سے زیادہ بڑھ بھی سکتا ہے، تھوڑا شارٹ میں ہو، چھوٹا سبق ہو تو اس کی لینتھ کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک پیج زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم جناب 1.5 صفحہ، ایک پیج 1 سائیڈڈ، دوسرا پیج جناب جی جو ہے 1 سائیڈڈ ہاف، تو یوں 1.5 صفحہ سبق کا خلاصے کا ہونا چاہیے، اور 20 منٹ کے اندر آپ کو کر لینا چاہیے، اتنی پریکٹس آپ کو کرنی چاہیے، اور 10 نمبر کا یہ کام ہے آپ کا۔ سوال نمبر 5 ہے نظم کا خلاصہ، ٹھیک ہے، اور 8 منٹ کے اندر، 7 سے 8 منٹ کے اندر آپ پریکٹس کریں کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ کا نظم کا خلاصہ آپ کر سکیں۔ 5 نمبر کا یہ کام ہے۔ سوال نمبر 6 ہے خط یا آپ بیتی لکھیں، ٹھیک ہے، تو جناب ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا خط آپ کا جناب جی پیپر کے اندر موجود ہوگا یا آپ بیتی موجود ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ دونوں موجود ہوں، چوائس نہیں ہوگی، یا خط ہوگا یا آپ بیتی۔ لیکن اگر زیادہ تر دیکھنا چاہتے ہیں بورڈ کا طریقہ کار تو زیادہ تر جو ہے وہ خط جناب جی پیپر کے اندر آتا ہے، تاہم تیاری آپ بچوں نے دونوں کی کرنی ہے کہ ممکن ہے کہ آپ بیتی بھی آ جائے، تو اگر آپ بیتی آ جائے تو اس کی پریکٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ بیتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا بیتی، کسی بھی جناب جی وہ چیئر کی آپ بیتی، وہ ایک اپنا درخت کی آپ بیتی، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی وہ اپنا ہے، تو یہ 10 نمبر کا کام ہے، خط بھی 10 نمبر کا ہے اور آپ بیتی بھی 10 نمبر کی ہے، اور 15 منٹ کے اندر آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ یہ کام آپ کا ہو جانا چاہیے، تو پھر آپ کا پورا پیپر بڑے اچھے انداز میں مینیج ہو جائے گا۔ سوال نمبر 7 اور آخری، کسی ایک عنوان پر 3 مختلف عنوانات موجود ہوں گے، اور ان 3 مختلف عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر آپ نے مفصل طور پر آپ نے مضمون لکھنا ہوگا، ایسے لکھنا ہوگا۔ 20 نمبر کا یہ کام ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ بچوں کو کرنا یہ چاہیے کہ جب 3 مضامین ہیں تو آپ اپنے ذوق کو دیکھیں کہ ان تینوں میں سے کس کی طرف آپ کا ذوق زیادہ جاتا ہے، آپ کا میلان زیادہ ہے، یا کس کے پاس کس عنوان پر آپ کے پاس مواد زیادہ ہے، ٹھیک ہے، دلچسپی بھی زیادہ ہو، مواد بھی آپ کے پاس زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو جناب آپ کے نظریات سے بھی وہ عنوان میچ کرتا ہو، تو ان تینوں میں سے اس عنوان کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس پر پھر پیراگراف کی شکل میں لکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک صفحہ لکھنے پر 2.5 نمبر 2.5 مارکس آپ کو ملتے ہیں، تو یوں اگر 20 نمبر ہیں تو اس کے لیے آپ کو کم از کم 8 صفحات لکھنا ہوں گے۔ 8 صفحات کا مطلب کہ 4 پیجز 2 سائیڈڈ،
8 صفحات آپ لکھیں گے تو جناب 20 نمبر آپ کے پورے ہوں گے. تو 8 سے دو صفحات زیادہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑھا دیں تاکہ اگر کہیں کٹنگ ہو جائے, کوئی معاملات ہوں تو آپ کی بہتر مارکنگ کی جا سکے. یاد رکھیں کہ بورڈ کا جو پیٹرن ہے وہ آپ کو ایک صفحہ لکھنے پر, جس کے اندر آپ لائنیں خالی نہیں چھوڑیں گے, اچھا اگر آپ لکھیں گے, مارکر کا استعمال کریں گے, وہاں پر آپ جناب جی ایکسٹرا مٹیریل آپ کا جناب جی حوالہ متن آ رہا ہوگا, اشعار آ رہے ہوں گے, قرآنی آیات آ رہی ہوں گی, ضرب المثل آپ جناب جی ایڈ کر رہے ہوں گے. تو ایسا ایک صفحہ اگر آپ لکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو 2.5 مارکس آپ کو ملیں گے. تو یوں آپ کو کم از کم 8 صفحات, 8 سے 10 صفحات آپ کو مضمون ایک لکھنا چاہیے. تو یہ 20 نمبر آپ کے ہی ہو جائیں گے. تو اگر 45 منٹ کی پریکٹس ہونی چاہیے, آپ کی مضمون کی 45 منٹ کی پریکٹس ہونی چاہیے کہ 45 منٹ کے اندر آپ کا یہ مضمون ہو جانا چاہیے. تو جب ایک کام آپ ایک ہدف بنا لیں گے نا, تو انشاءاللہ اس پر آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ وہ پریکٹس آپ کی کامیاب ہو سکے گی. جب آپ ہدف نہیں بنائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. آپ یہ بنا لیں کہ جناب جی میں نے 45 منٹ کے اندر میں نے 8 صفحات لکھنے, تو ایک دن آپ نہیں لکھ پائیں گے, دوسرے دن کوشش کریں گے, تیسرے دن کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تو آپ کی کوشش کامیاب اور کامران ہو سکے گی. تو عزیز طلباء و طالبات, یہ تو تھا آپ کا 100 نمبر کا پیپر, جس کو آپ کے سوالات پر تقسیم کیا اور کوشش کی کہ سیر حاصل جو آپ کے مقصد کی گفتگو ہے وہ کی جا سکے, تاکہ آپ اسی لحاظ سے اپنے پیپر کو تیار کر سکیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں جناب رموز اوقاف کی طرف. عزیز طلبہ, پیپر پیٹرن اور مارکس کی ڈویژن کے بعد اب ہم آ رہے ہیں رموز اوقاف کی طرف. آپ جانتے ہیں رموز رمز کی جمع ہے, اور رمز کا معنی ہوتا ہے بھید یا راز, اور اوقاف وقف کی جمع ہے, اور وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا, ٹھہراؤ. یعنی ٹھہرنے کے بھید ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کہاں؟ جب ایک جملہ ہم نے پڑھنا ہے, عبارت کو پڑھ رہے ہیں, تو عبارت پڑھنے میں پڑھتے پڑھتے جہاں ہم نے وقف کرنا ہے, جہاں ہم نے ٹھہرنا ہے, اس کے راز کون کون سے ہیں, اس کے بھید کون کون سے ہیں, تو ان بھید اور ان رازوں کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. گویا کہ وقف کرنے کے بھید یا وقف کرنے کے راز. ایک جملہ یا ایک عبارت پڑھ رہے ہیں, تو عبارت پڑھتے پڑھتے ہمیں اگر سانس نکالنا ہے, ٹھہرنا ہے, وقف کرنا ہے, تو کہاں کرنا چاہیے, کہاں نہیں کرنا چاہیے. تو عزیز طلباء و طالبات, یہ جو وقف کرنا ہوتا ہے, یہ وقف کا تعلق عبارت کے ساتھ بہت گہرا اس کا تعلق ہے. بسا اوقات ایسی جگہ پہ انسان وقف کرتا ہے تو عبارت کا مقصد جو مثبت ہوتا ہے وہ منفی بن جاتا ہے, اگر منفی ہو تو مثبت بن جاتا ہے. رموز اوقاف کی اہمیت عبارت کے اندر یوں سمجھ لیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نمک کی اہمیت کھانے کے اندر ہے. کھانا مزیدار تبھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر نمک کا ٹیسٹ ہو. تو یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی عبارت کا ایک نمک کا ایک ٹیسٹ ہے. یہ چیزیں اگر آپ کے ذہن نشین ہوں گی تو آپ کا کلام خوبصورت ہوگا, اچھا ہوگا. وقف کہاں کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی. آئیے سب سے پہلی بات سکتہ. رموز اوقاف میں سے سب سے پہلی بات ہے سکتہ. ٹھیک ہے جی. سکتہ کی یہ تعریف یہاں پر آسان الفاظ میں لکھ دی گئی کہ کسے کہتے ہیں سکتہ. عبارت میں سکتہ سب سے چھوٹا وقف ہے, سب سے چھوٹا وقف ہے جو فکرے کے اندر مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جہاں تھوڑا ٹھہراؤ مقصود ہو, مختصر ٹھہراؤ مقصود ہو, تو وہاں پر جو علامت استعمال کی جاتی ہے یا علامت لائی جاتی ہے, اس علامت کا نام ہے علامت سکتہ. سکتہ کی علامت اس جملے کے اندر لگائی جاتی ہے جہاں مختصر سا ٹھہراؤ مقصود ہوتا ہے. تو یہ علامت بھی لکھ دی گئی ہے کہ علامت یہ اسے قوما کہتے ہیں. ٹھیک ہے, الٹی پیش قوما, تو یہ سکتہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اب اس علامت کو ہم نے جملے کے اندر استعمال کرنا ہے تاکہ اگر معروضی سوالات آئیں تو ان معروضی سوالات کو ہم آسانی سے حل کر سکیں. مثال ہے حکیم الامت. اب حکیم الامت کے بعد جو علامت آنی ہے یا ٹھہراؤ ہم نے کرنا ہے تو اس ٹھہراؤ کا نام ہوگا سکتہ. ٹھیک ہے. شاعر مشرق. ٹھیک ہے, بات
بات کسی حد تک مکمل ہوئی ہے، یعنی حکیم الامت ایک الگ پارٹ ہے، اسی شخصیت کا دوسرا حصہ ہے شاعر مشرق، ٹھیک ہے، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی، کافی حد تک، کسی حد تک مکمل ہوئی ہے۔ تو اس کسی حد تک بات مکمل ہونے کی جو علامت لگائی جاتی ہے اس علامت کا نام ہے علامت سکتہ، ٹھیک ہے۔ حکیم الامت، شاعر مشرق، مصور پاکستان، علامہ اقبال کا مزار لاہور میں ہے۔ تو یہ مثال، ڈھیروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک مثال یہاں لکھ دی گئی کہ سکتہ عبارت میں جہاں مختصر اور سب سے کم ٹھہراؤ مقصود ہوتا ہے وہاں پر سکتہ کی علامت یعنی قومہ وہاں پر لگایا جاتا ہے۔ نمبر 2، وقفہ۔ اگر عبارت میں سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو، ٹھیک ہے، یعنی مختصر ٹھہراؤ تھا سکتہ، اس مختصر ٹھہراؤ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ عبارت کے اندر اگر مقصود ہو، ٹھیک ہے، تو اس ٹھہراؤ کو وقفہ کا ٹھہراؤ کہیں گے، یعنی یہ وقفہ ہے، یہ رموز اوقاف میں سے ٹھہرنے کے جو راز ہیں، جو بھید ہیں، ان میں سے یہ وقفہ ہے، اور وقفہ کی ایک خاص علامت ہے، اور وہ یہاں پر یہ لکھ دی گئی ہے جناب جی، یہ وقفہ کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور اس علامت کو ہم نے استعمال یہ کیا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو یہ جناب جی یہاں پر نیکی کر کے بعد جو علامت استعمال ہوئی ہے اس علامت کا نام علامت وقفہ ہے۔ نمبر 3، رابطہ۔ رابطہ میں سکتے یا وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہو تو رابطہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ بڑی آسانی سے آپ جناب جی ان تعریفوں کو، ان تینوں تعریفوں کو اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ سکتہ کے اندر مختصر ٹھہراؤ ہوتا ہے، وقفہ کے اندر سکتہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ مقصود ہوتا ہے، اور اگر رابطہ کی طرف آئیں تو سکتہ یا وقفہ دونوں سے تھوڑا سا اور زیادہ ٹھہراؤ اگر مقصود ہو تو یہ رابطہ کہتے ہیں اس ٹھہراؤ کو، اس وقف کو، اس رکنے کو۔ تو اس کی علامت یہ آپ کے پاس لگا دی گئی ہے، قولن اسے کہتے ہیں، یہ علامت آپ بریکٹ کے اندر ظاہر کر دی گئی، اور یہاں پر مثال کے ذریعے بھی وضاحت اس کی کر دی گئی کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ہے کے بعد یہ جو دو نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں، قولن نظر آ رہے ہیں، اس کو رابطہ کی علامت کہتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، گویا کہ یہ جو قولن ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا ربط ہے اگلے جملے کے ساتھ بھی اور پچھلے جملے کے ساتھ بھی۔ تو یہ جناب جی ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ آگے ہے سوالیہ، رموز اوقاف میں سے نمبر 4 سوالیہ۔ جب کسی جملے میں کسی سے کچھ پوچھنا یا دریافت کرنا مقصود ہو تو سوالیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ کسی سے پوچھنا ہو یا دریافت کرنا ہو تو جو علامت رموز اوقاف میں سے علامت استعمال ہوتی ہے اس علامت کا نام ہے جناب سوالیہ، ٹھیک ہے، اور یہ سوالیہ کی علامت کا سائن یہاں پر لکھ دیا گیا اور مثال کے ذریعے واضح کر دیا گیا، کیا آپ کالج نہیں جائیں گے؟ تو یہ پوچھا جا رہا ہے، دریافت کیا جا رہا ہے، کیا آپ کالج نہیں جائیں گے؟ تو یوں سوالیہ جناب جی کی مثال آپ کے سامنے۔ جی عزیز طلباء و طالبات، رموز اوقاف میں سے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں فجائیہ۔ یاد رکھیں فجائیہ، استعجابیہ اور ندائیہ، ان تینوں کی علامت سیم ہے، ایک ہی علامت ہے۔ ایک علامت مختلف اوقات میں استعمال ہوتی ہے اور اس مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر استعمال ہونے کی وجہ سے اس کا نام بدل جاتا ہے، علامت ایک ہی ہے۔ مثلا دیکھ لیں فجائیہ علامت کب کہلائے گی؟ اگر کسی جملے میں کسی جذبے کا اظہار کیا جائے۔ اب وہ جذبہ غصہ یہ بھی ایک جذبہ ہے، نفرت یہ بھی ایک جذبہ ہے، حیرت جذبہ ہے، خوشی یہ بھی ایک جذبے کا نام ہے، دکھ یا خوف یہ سارے جذبات و احساسات ہیں۔ تو کہا کہ فجائیہ اسے کہتے ہیں کہ کسی جملے میں کسی جذبے کا اظہار جہاں مقصود ہو
ٹھیک ہے، تو وہاں پر فجائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، تو فجائیہ کی علامت یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور مثال اس کی یہ ہے کہ اوئی اللہ سانپ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو مثال ہے اوئی اللہ سانپ، تو یہ جناب اظہار ہوا ہے کس چیز کا؟ خوف کا یہاں پر اظہار ہوا ہے۔ تو جناب خوف کے اظہار کے لیے بھی علامت جو استعمال ہوتی ہے اس علامت کا نام جناب جی فجائیہ کی علامت ہے۔ آگے بڑھیں، استعجابیہ۔ استعجاب جناب حیرت، تمنا یا تعجب کا جس جملے میں اظہار مقصود ہو تو وہاں پر علامت جو استعمال ہوتی ہے اس علامت کا نام علامت استعجابیہ ہوتی ہے، لیکن وہی علامت ہے جو فجائیہ ہے، لیکن یہاں پر اس کا تعلق تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں تمنا، خواہش، آرزو جسے کہتے ہیں، حیرت کہتے ہیں، تعجب کہتے ہیں، تعجب کے طور پر اگر استعمال ہوگی تو علامت وہی ہے لیکن نام بدل جائے گا، نام کیا ہو جائے گا؟ استعجابیہ۔ تو یہاں پر ایک مثال لکھ دی گئی، کاش ہم میچ جیت جاتے، تو کاش ہم میچ جیت جاتے، اس کے اندر تمنا، آرزو پائی جا رہی ہے، تو جہاں آرزو پائی جا رہی ہو تو وہاں پر علامت جو استعمال ہوتی ہے اس علامت کا نام علامت استعجابیہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 ندائیہ۔ ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا، مخاطب کرنا۔ اگر جملے میں کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا مقصود ہو تو ندائیہ کی وہاں علامت استعمال ہوتی ہے، تو علامت ندائیہ کی ہو، علامت استعجابیہ کی ہو یا علامت فجائیہ کی ہو، یہ تینوں علامتیں سیم ہیں لیکن جملے کے اعتبار سے نام اس کا بدل جاتا ہے۔ یہاں اسلم، یہاں آؤ، اب اسلم یہاں آؤ، اب اسلم کو یہاں پکارا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے، تو اس علامت کو آپ استعجابیہ نہیں کہیں گے، اس کو فجائیہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس علامت کو علامت ندائیہ کا نام دیا جائے گا۔ قوسین، رموز اوقاف میں سے قوسین۔ عبارت میں اگر جملہ معترضہ آ جائے، جملہ معترضہ آپ سمجھ لیں عزیز طلبہ، جملہ معترضہ ایسے جملے کو کہتے ہیں کہ اگر وہ جملہ اصل عبارت سے نکال لیا جائے تو اصل عبارت کے معنی اور مفاہیم کے اندر فرق نہ آئے، اس کے اندر کوئی اس کی معنی کمزوری واقع نہ ہو، ایسے جملے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، یعنی وہ اضافی ایکسٹرا جملہ ہوتا ہے۔ ہاں اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، جملے کے اندر وضاحت ہو جاتی ہے جملہ معترضہ آنے کی وجہ سے، لیکن اگر نکال لیا جائے تو جملے کی معنویت کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ اب سنیے کہ قوسین کسے کہتے ہیں؟ رموز اوقاف میں سے قوسین۔ عبارت میں اگر جملہ معترضہ آئے تو علامت قوسین جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جملہ معترضہ آ جائے تو پھر علامت قوسین جو ہے وہ جملہ معترضہ کے شروع میں بھی لگائی جائے گی اور اس جملہ معترضہ کے آخر پہ بھی لگائی جائے گی، تو اس علامت کو قوسین کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آگے بریکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جناب جی، یہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ مثال کیا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت لائق ہے، یہ جملہ، یعنی یہ جملہ کمپلیٹ ہے۔ اب یہ جملہ اگر بولا جائے تو اس کے معنی کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہو رہا، سننے والا اس جملے کو مکمل اور کمپلیٹ کہے گا کہ آپ کا بیٹا بہت لائق ہے، لیکن بریکٹ کے اندر جملہ معترضہ کے طور پر زید لکھ دیا گیا، تو اب اس جملے کی وضاحت ہو گئی کہ جناب آپ کے بیٹے ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، ہماری جو مراد ہے وہ آپ کا بیٹا اکبر اصغر نہیں ہے، بلکہ آپ کا بیٹا جو زید ہے ہم اس کے لائق ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بریکٹ کے اندر جو زید آیا ہے اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ تو جناب جملہ معترضہ کو بریکٹ کے اندر لایا جاتا ہے۔ قوسین، عبارت میں اگر جملہ معترضہ آئے تو علامت قوسین جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں، جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں، یہ جملہ معترضہ ہے زید، اس کے شروع میں بھی علامت آ گئی اور اس کے آخر پہ بھی علامت آ گئی، اس کو قوسین کی علامت کہا جاتا ہے۔ جی جناب، سیکنڈ لاسٹ واوین۔ واوین یہ بھی رموز اوقاف میں سے ہے۔ دیکھیے اس کی تعریف، کسی عبارت کا اقتباس یا کسی کا قول اسی کے الفاظ میں نقل کرنا مقصود ہو،
پورا کا پورا اقتباسی پیراگراف نقل کرنا ہو، یا کسی کا قول ہو بہو اسی کے الفاظ میں نقل کرنا ہو، یا کسی کتاب کا نام لکھنا ہو تو ابتدا اور آخر میں واوین کی علامت استعمال ہوتی ہے، انورٹڈ کوماز کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ ذہن نشین کر لیں، کتاب کا نام ہو یا کسی کا قول ہو بہو نقل کرنا ہو، کسی کا اقتباس نقل کرنا ہو، تو عزیز طلبہ جو علامت لگائی جاتی ہے اس قول یا اس اقتباس یا اس کتاب کے شروع اور آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے اس علامت کا نام واوین ہے، یعنی انورٹڈ کوماز انہیں کہا جاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے لکھ دی گئی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا محنت ہی میں عظمت ہے، محنت ہی میں عظمت ہے۔ اب محنت ہی میں عظمت ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے۔ اب اس قول کو ہم نے ہو بہو نقل کرنا تھا تو ہم نے شروع میں بھی علامت لگا دی اور اس قول کے آخر پر بھی ہم نے علامت لگا دی۔ اس علامت کو ہم واوین کہتے ہیں اور انگلش میں ہم انورٹڈ کوماز ان کو کہا جاتا ہے۔ لاسٹ ہے خط۔ اگر تحریر میں جملہ معترضہ لکھنا ہو تو معترضہ جملے کے دونوں جانب خط کی علامت لگائی جاتی ہے۔ بھئی جملہ معترضہ اگر جملے میں عبارت میں لانا ہو تو پھر اس جملے کے دونوں اطراف پہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی جو علامت لگائی جاتی ہے اسے خط کہتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب یہ علامت آ گئی، ٹھیک ہے، اسے خط کی علامت کہتے ہیں۔ خدا ان پر رحمت کرے پاکستان کے بانی تھے۔ اب یہ جو درمیان میں عبارت آ رہی ہے نا خدا ان پر رحمت کرے، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، پہلے بات کر چکا ہوں کہ جملہ معترضہ اسے کہتے ہیں کہ وہ عبارت میں سے نکال بھی لیا جائے تو عبارت کے معنی اور مفاہیم کے اندر فرق پیدا نہ ہو، تاہم عبارت میں آنے کی وجہ سے اگر آ جائے تو معنی کے اندر تھوڑا بہتری آ جائے، یعنی اس کا فائدہ ضرور ہے لیکن نکال لیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عبارت ہی نامکمل ہو جائے۔ تو اب دیکھیں عبارت یہ ہے قائد اعظم پاکستان کے بانی تھے، اب درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا خدا ان پر رحمت کرے، تو جملہ معترضہ اگر لانا ہے اپنی مرضی سے تو کہا اس کا قاعدہ یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رموز اوقاف میں سے آپ خط کی علامت لگائیں گے، اور خط کی علامت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جملہ معترضہ کے شروع میں بھی ایک لائن لگا دیں گے، ایک لکیر کھینچ دیں گے جسے خط کہتے ہیں، اور جملہ معترضہ کے بعد بھی ایک لائن کھینچ دیں گے جسے خط کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ معترضہ عبارت کے اندر یا جملے کے اندر لانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اب مثال یہ بن گئی کہ قائد اعظم خط یہ علامت، خدا ان پر رحمت کرے، پھر خط کی علامت پاکستان کے بانی تھے۔ تو امید کرتا ہوں عزیز طلباء و طالبات آپ نے رموز اوقاف کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ میں بار دیگر کہہ رہا ہوں کہ رموز اوقاف کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے اگر پیپر پیٹرن کے اعتبار سے پوچھتے ہیں تو یہ صرف 5 نمبر کا آپ کا سوال ہے، لیکن اگر آپ اردو ادب کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو آپ عبارت کو اچھے الفاظ میں اچھے انداز میں تبھی پڑھ سکیں گے کہ آپ کو رموز اوقاف آتے ہوں۔ رموز اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ کہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کتنا ٹھہرنا ہے، کتنا نہیں ٹھہرنا۔ اگر یہ آپ کو معلومات ہوں تو پھر عبارت کو پڑھنے میں آپ کو دشواری نہیں ہوگی، آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔